اس کے لاکھوں گنا قرآن پرنٹ کروا کر کے دنیا میں چھائے ہوا۔ روایت میں آتا ہے ایک یہودی ہمیشہ توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اب ایک مرتبہ دیکھنا ہے کہ اس میں محمد کا نام آیا ہے، جس محمد کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ میں مکے میں پیدا ہو گیا ہے، وہ آخری نبی۔ اب پڑھتا گیا، کہا کہ محمد کا نام ہمارے موسیٰ کے قرآن میں، موسیٰ کی کتاب میں کیوں آیا؟ موسیٰ پر اتری ہوئی توریت پہ کیوں آیا؟ کاٹا جلا ڈالا۔ 2 جگہ نکلا، پھر دوسرے دن جب کتاب کھول کے پڑھتا ہے 4 جگہ رسول اللہ کا نام، محمد کا نام آیا، پھر کاٹا جلا ڈالا۔ کہا کہ موسیٰ میرے نبی ہیں، ان کی کتاب میں محمد کے نام کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالآخر پڑھتا پڑھتا 12 مرتبہ 12 جگہ ایک دن پڑھتا ہے، 12 جگہ آقا نامدار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی نظر آگیا۔ بشارت عیسیٰ وعظ الکلیم، یوں ہی نہیں ہوا ہے، بشارت عیسیٰ وعظ الکلیم، دعاء البراہیم عند الحتیم۔ کیوں نہ نام آئے؟ ابراہیم تو حضرت موسیٰ کے کافی سال پہلے پیدا ہوئے، جو جد امجد ہے محمد رسول اللہ کے، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل کے بعد دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ جس خاص رسول کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں محمد کو، اسی اسماعیل کی ذریت میں، میرے بیٹے اسماعیل کی ذریت میں سے پیدا ہوا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا ہے، سارے نبیوں سے اوتھ لیا ہے، سارے نبیوں سے شپث لی ہے کہ تمہاری نبوت اس محمد کے صدقے میں ہے، اگر وہ محمد تمہارے درمیان آ جائیں تو تم اپنی شریعت پہ چلو گے یا اس کی تابعداری کرو گے؟ سارے نبیوں نے عالم ارواح میں اقرار کیا تھا اللہ ہم اس کی تابعداری کر لیں گے، ہم اس کی نبی کی تابعداری میں چلیں گے اور اس کے لائے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ لی، اے اللہ اس محمد کو اسی میرے بیٹے اسماعیل کی ذریت میں پیدا فرما۔ اس کو عربی شاعر کہتا ہے، بشارت عیسیٰ ووعظ الکلیم۔ بشارت عیسیٰ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ اپنے زمانے میں جو حضور سے 572 سال پہلے اسی دنیا میں تشریف لائے، حضور کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، یأتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگو میرے بعد محمد و احمد نامی ایک نبی آنے والے ہیں۔ آپ کی بشارت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جب تقریر کیا کرتے تھے اس میں سرور کونین حضور سید عالم کا نام بار بار لیا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی ہے، نبیوں کے نبی ہے، ہم سب کے نبی ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ لہذا شاعر نے کہا بشارت عیسیٰ ووعظ الکلیم، دعاء البراہیم عند الحتیم۔ کعبے کے حتیم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اس نبی برحق کے بارے میں۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، کتاب اللہ، کتاب اللہ ہے کہ نہیں؟ ساتھ میں اس کا مرتبہ ہے کلام اللہ کا، صرف کتاب اللہ نہیں۔ اور یہ شرف کسی اور آسمانی کتاب کو اللہ نے نہیں عطا کیا۔ کلام اللہ سے مراد اللہ کی بول، ہر نبی کو کتابی شکل میں صحیفے کی شکل میں لکھی لکھائی اتار دی گئی آسمان سے، لیکن سرور کونین کو جو اللہ نے کتاب دی ہے
اس کو کلام اللہ کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی اللہ کے ذات کی بول ہے، کلام نفسی کہا گیا اسے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں قرآن کو؟ کلام اللہ کہتے کہ نہیں؟ یعنی اللہ کی ذات کی بول ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ لہذا کلام اللہ جو کتاب اللہ کی شکل میں اتاری گئی، اور ساتھ ساتھ رجال اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے علم کو، قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ نبیوں نے حاصل کیا اللہ سے، پھر نبیوں سے علم حاصل کیا صحابہ نے، حضور کے صحابہ نے قرآن کو سیکھا، پڑھا۔ چونکہ میں نے دیکھا مکتب علی چھوڑ دی، بہرحال مکتب انوار کی جانب سے یہ اجلاس کیا نقیب صاحب، اللہ تعالیٰ حضرات کو قبول فرمائے۔ بہانے سے دینی مجلس کو قائم کرتے ہیں یہاں کے نوجوان، یہاں کے بزرگ، یہاں کی مائیں۔ قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے توفیق ہمیشہ دیتا رہے، تاکہ کچھ باتیں ہم اور آپ علماء کرام کی زبانی سنیں اور اس سے مستفید اور مستفیض ہوں، تاکہ ہماری زندگی میں ایک چینجنگ آئے، انقلاب آئے۔ تو یہ مکتب کو معمولی نہ سمجھیں، یہ مکتب اگر نہ ہوتے تو دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ نہیں چل سکتا۔ مکتب سے ہم تیار کرتے ہیں بچوں کو، بناتے ہیں، پھر یہ جا کے دارالعلوم کے حوالے ہوتا ہے۔ اگر مکتب کے تعلیمات کو جاری نہ کیا جائے، بتائیے تعلیم کیسے آگے بڑھے گا؟ حضور نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الى اللحد۔ آپ نے فرما دیا تھا اپنی زندگی میں، اے میری امت، ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم دین حاصل کریں۔ ہم ٹائم کھوجتے ہیں، اتنے ٹائم تک علم حاصل کریں گے تو کر لیں تو ہو سکے گا۔ غور کرو، میرے اللہ نے رسول اللہ کو جو قرآن کا علم دیا، الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن کا علم رسول اللہ کو دیا۔ مجمع سے کوئی ایک بتائیں آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ بولو۔ جس وقت اللہ نے قرآن حضور کو دیا، جبریل امین لا کر حضور کو سکھائے، کتنی عمر تھی؟ بولو، ایک بول رہے، زور سے بولو۔ ماشاءاللہ، دیکھیے، ارے ہم ابھی، میرا نوجوان کہتا ابھی ہمارا ٹائم نکل گیا۔ آقا تو اللہ قرآن دے 40 سال میں، امتی کہے کہ میرا ٹائم نکل گیا، بولو غلط بول رہا نہیں بول رہا؟ حضور نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں اترنے تک علم دین حاصل کرنے کا ٹائم ہے۔ ابو بکر کتنی عمر میں پڑے رضی اللہ تعالی عنہ؟ عمر فاروق کی عمر اس وقت کتنی تھی جس وقت علم حاصل کیا؟ اور سن لو، حضرت عمر جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان کے اندر تشریف لائے ہیں، آقا کی دعا کے مقصد بنے ہیں، بڑی عمر کے تھے اور مکتب سے انہیں وہ تعلیم ملی تو گئے حضور کے قدموں پہ کلمہ پڑھے۔ یہ واقعہ یاد ہے کہ نہیں عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ روایت میں آتا ہے کفار مشرکین کے ساتھ جو تھے، مسلمان تھرتے کانپتے تھے حضرت عمر سے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اے اللہ دونوں عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ایک حضرت عمر ابن خطاب، دوسرے عمرو ابن ہشام ابو جہل۔ اللہ نے حضرت عمر کے حق میں دعا تو قبول کر لی، ابو جہل کے بارے میں اللہ نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اتنا بڑا بھیڑ تھا، ذرہ برابر میلان میرے آقا کی طرف
رحمت و رافت کی نظر پڑتی ہی نہیں تھی، چاہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی چودراہٹ میں ایسا مگن تھا کہ بس میری چودراہٹ چلے، محمد کا نام نشان تک مٹ جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ مرتبہ ساتھیوں کے ساتھ ابو جہل بیٹھا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، نماز میں ہیں، کوئی ساتھی نہیں ہے اب کا اس وقت۔ اپنے ساتھیوں کو چودراہٹ دکھلاتے ہوئے ابو جہل کہتا ہے لو ابھی میں ہادی اسلام کا کام تمام کر کے آتا ہوں۔ اٹھا اپنے ساتھیوں سے بھاگے بھاگے میرے آقا کی طرف گیا، قریب تھا کہ آپ کو ابھی جا پکڑے، لیکن اچانک چونک کر کے پیچھے ہٹتا ہے اور اپنے ساتھیوں میں جا بیٹھتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ بڑا چودھری بن کے جا رہا تھا، بڑی پھٹانی مار رہا تھا تو، ابھی جاتا ہوں سرحادی اسلام کا کام کر کے لے آؤں، کیا ہو گیا تجھے اچانک واپس کیوں آ گیا؟ روایت میں آتا ابو جہل خود کہا کہ یقیناً جا کے اسے پکڑتا اور اس کے کام تمام کر دیتا، لیکن جب قریب پہنچا ہوں اب ایک قدم اگر آگے بڑھاتا میرے سامنے آگ کی کھائی نظر آئی، جس کی وجہ سے میں گھبرائے ہوئے بھاگا۔ اگر ایک قدم آگے ڈالتا تو کھائی کے اندر، آگ کی کھائی کے اندر چلا جاتا، میں اپنے آپ کو بچا کر کے بھاگ آیا ہوں، اگر آگے بڑھتا تو جل کے خاک ہو جاتا۔ دیکھیے کس نے بچایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکیں گے کبھی، بجھانے والوں کے دل بجھ گئے بجھا نہ سکے۔ آقا کو مٹانے کی تدبیر کرتا ہے ابو جہل، ایسا ڈھیٹ ہے، ایسا ڈھیٹ ہے، تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی آقا کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ گھڑا کھودا تھا آپ کے لیے، کیل کانٹے ڈال رکھے تھے گڑھے کے اندر، اوپر سے گڑھے کو ایسا مندمل کیا تھا، برابر کیا تھا، کوئی جان نہیں سکے گا کہ یہاں گڑھا ہے۔ اور خبر بھجوا دیا بھتیجے کے پاس، اے محمد آپ کے چچا ابو جہل بیمار پڑے ہوئے ہیں، آپ کے دیدار کے لیے مشتاق ہیں، آپ تشریف لے چلیے۔ اور حضور کی عادت تھی تیمارداری، جس کو آج سنت رسول قرار دیا گیا۔ کاش مسلمان ایک اس چھوٹی سی سنت پر عمل کر لے تو 1000 سال کی دشمنی منٹوں میں بھی ختم ہو سکتی، لیکن مسلمان سنت سے انحراف کر کے آج ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، وہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ اللہ کے رسول کی سنت کو اپنا لو مسلمان، وہ سنت اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اپنا کچھ نہیں، اللہ نے آپ کو بتایا، آپ نے امت کو بتایا۔ آج امت اگر رسول کے ایک ایک طریقے کو اپنا لیتی ہے، میرے نوجوان ان طریقوں سے پیار کر لیتے ہیں، خدا کی قسم خدا کا دیا ہوا طریقہ ہے، خدا تم سے پیار کر لے۔ شرط اول قدم آنس کے مجنو باشی، سنت کے دیوانے بنو، سنت پر چلنے والے بنو، پھر دیکھو خدا کی رحمت اپنے آغوش میں لے لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مشرکین میں جب تھے، مسلمان تھرتے کانپتے رہتے تھے اور اس قدر جلالت شان رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کو یقین تھا کہ اگر اللہ عمر کو اسلام کے اندر لے آتے ہیں تو اسلام کی قوت اور بڑھ جائے گی۔ دعا مانگ لی رسول اللہ نے، اللہ نے بھی قبول کر لیا حضرت عمر کے حق میں۔ قبول یوں ہوا کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کفار و مشرکین میں بیٹھے ہیں، جوش جنون اور زیادہ ہو رہا ہے۔ عمر کہنے لگے
کہ سب سے بڑا کام تو یہی ہے کہ اس ہادی اسلام کا کام تمام کر دیا جائے، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لہٰذا میں اسی وقت چلتا ہوں، سر ہادی اسلام کا لے کر کے ہی لوٹوں گا، محمد مصطفیٰ کا سر قلم کر کے ہی لوٹوں گا۔ تلوار لیے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک راستے میں ایک نعیم نامی اللہ کا لاڈلا رسول اللہ کے صحابی ملاقات ہو گئی۔ فرمایا عمر کچھ تیور بدلے ہوئے ہیں، کچھ بہت تیز تمازت کے ساتھ جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ جا رہا ہو اسلام کے دو پیغام لا کر پہنچا رہا ہے، اس ہادی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں تلوار لیے ہوئے۔ فرمایا حضرت نعیم نے اے عمر بعد میں محمد کا خبر لینا، پہلے اپنے گھر کا خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی ان کے دلوں میں محمد اتر چکے ہیں، اسلام ان کے گھر آ چکا ہے۔ عمر کا غیظ و غضب اس قدر بھڑکا، کیا ہوا میرے گھر اسلام داخل ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ غصے میں تمتمائے ہوئے، اب بجائے کہاں جانے دار ارقم جہاں حضور رہتے تھے وہاں جانے کے بجائے بہن بہنوئی کا رخ لے لی۔ اب بہنوئی کے گھر جب پہنچے ہیں حضرت عمر، روایت میں آتا ہے بہن بہنوئی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ایک اللہ کا ولی، نبی کا صحابی، نبی کا شاگرد حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ بولو جامعہ اشرف العلوم تھا یا مکتب دارالعلوم تھا؟ بولو۔ ایک رسول اللہ کا لاڈلا صحابی شوہر اور بیوی کو گھر کے اندر تعلیم دے رہے، قرآن کی، قرآن پڑھا رہے۔ روایت میں آتا ہے جیسے ہی سنا آواز قرآن کی، عمر غصے میں تمتمانے لگے، پریشان ہو گئے، بالآخر دروازے پہ دستک دی، بہن بہنوئی پریشان، یہ تو عمر کی آواز ہے، اب خیر نہیں۔ بالآخر حضرت عمر کی دہاڑ پر کھول ڈالا، لیکن اس سے پہلے آتا ہے کہ اپنے استاد کی تعظیم بجا لا کر استاد کو کئی غزل نہ پہنچ جائے، بہن بہنوئی نے ان کی حفاظت کر لی، اندر آنے دیا، اور پھر حضرت عمر نے فاطمہ کو مارا، ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا، بہنوئی کو بھی مارا، اس قدر مارا کہ لہو لہان کر ڈالا، کہا کہ دامن محمد کا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ عمر کچھ بھی کر لے، یہ نام تو ہمارے دلوں میں آ گیا ہے، لہٰذا اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، چاہے تو ٹکا بوٹی اڑا لے ہماری، ہم تو محمد کا نام نہیں چھوڑ سکتے، قرآن کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ بالآخر حضرت عمر کو کہنا پڑا، سوچنا پڑا کہ آخر ہے کیا وہ قرآن جس کو پڑھ لینے کے بعد، جس کو جان لینے کے بعد، ان کو سیکھ لینے کے بعد اتنا مضبوط ہو جاتا ہے ارادے کا کہ اس سے مار بھی پگھلا نہیں سکتی، آگ بھی جلا نہیں سکتی، صعوبتیں برداشت کرنا گوارا، آرام گوارا نہیں۔ کہنے لگی آخر وہ کیا ہے دکھاؤ مجھے، بہن عمر کی تھی، کہنے لگی بغیر غسل تم اسے چھو نہیں سکتے، حالانکہ عمر کی جلالت کا علم تو پورے مکے والے کو تھا، بہن بھی تو عمر کی تھی، کہا کہ بھائی عمر میں بغیر غسل تم کو قرآن دے نہیں سکتی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے۔ کہا کہ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو ناپاک اسے چھو نہیں سکتا، لہذا آپ غسل کر لیں۔ پھر حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر وہی قرآن کی تلاوت کی، اور پھر دماغ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، دل اس بات کو کہنے لگا کہ اب اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں کہ محمد کے قدموں پہ پہنچا جائے، اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جائے۔
ہوا ایسے ہی ان کی تفصیلات میں جائے بغیر آپ اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں. صرف مکتب کی نسبت سے میں نے یہ واقعہ سنایا کہ اسی مکتب سے کو ذریعہ اللہ نے بنایا حضرت عمر کی ہدایت کے لیے. مسلمانوں نوجوانوں ان کو کم کر نہ جانو, اپنے ائمہ کے پاس بیٹھو, علماء کے پاس وقت نکال کر کے جاؤ, قرآن کو سیکھو, تعلیمات کو سیکھو, خدا کی معرفت حاصل کرو, اور پھر اللہ کی پہچان, قرآن کی پہچان, قرآن کی تلاوت, تعلیمات اسلام سے بہرور ہو کر اپنی زندگی کو گزارو, تاکہ دنیا بھی ہمیں کامیابی کے ساتھ گزارنے کا سلیقہ دین اسلام دیتا ہے, آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہے. لہذا میری درخواست ہے کہ اب میں زیادہ بات کرنے کے بجائے ہمیشہ آتا رہتا ہوں, آج بھی کبھی بھی بلا لیجئے, لیکن مہمان خصوصی بڑی شخصیت, بڑے ادارے کے اور بہت بڑے یونیورسٹی کے لیکچرر بھی ہیں, اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے. حضرت شیخ یونس رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں, ان کی باتوں کو بڑے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. میں اپنی ادھوری بات کو پھر کبھی حاضر ہوا, زندگی سلامت رہی تو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. بس اتنا نوجوانوں آج سے عہد کرو کہ اپنا وقت کچھ نہ کچھ, رات میں ہو, دن میں ہو, صبح ہو, شام ہو, خدا کے علم الہی, قرآن و حدیث, سنت و شریعت کو سیکھنے کے لیے لگائیں گے. چاہے 15 منٹ ہو, 24 گھنٹے میں چاہے آدھ گھنٹہ ہو, اپنے علماء سے علم سیکھیں اور اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کے علوم سے, حدیث کے علوم سے, شریعت مطہرہ سے ہمیں والہانہ محبت اور عظمت عطا فرمائے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر, کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں, کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل, کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں.